اس کے ساتھ ساتھ میری لکھاری برادری بیٹھی ہے اور عید کا موقع ہے. میں اپنے تمام لکھاری دوستوں کو، اپنی بہن کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں بلوچستان ایک سنگلاخ سرزمین ہے. یہاں تلخ لہجے بولے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، لیکن لکھاری کا کام پیار، محبت کو فروغ دینا ہے. لکھاری برادری اس وقت جتنی سب سے زیادہ کام کر رہی ہے، میرے خیال میں بلوچستان کو کوئی بھی اتنا پروموٹ نہیں کر رہا جتنی میری لکھاری برادری سپورٹ کرتی ہے. میں تہہ دل سے ان تمام دوستوں کو، ان کی خدمات کو تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں اور آج یہاں پہ اس کا بھی اعتراف کرتا ہوں. 12 دسمبر 1960 کو جنم لینے والے ڈاکٹر اعظم بنگلزئی نے اپنی پرائمری تعلیم کا آغاز قلعہ شاہ زئی سے مکمل کیا. گورنمنٹ سنڈے ون ہائی اسکول سے اردو کے استاد عبدالغفور اوٹی نے جب ان کو اردو پڑھائی تو اردو سے اتنے متاثر ہوئے کہ پھر جب کالج کے زمانے میں آئے تو انہوں نے غالب اور میر سے اردو ادب کی شمع جو اپنے دل میں روشن کی تھی، اس پر اپنے کچے پکے خیالات کو اپنی ڈائری پر منتقل کرنا شروع کیا. ریڈیو کے ایک پروگرام بزم طلباء و طالبات نے جہاں تک یہ پہنچے اور قسمت کی یاوری کہ ظفر خان نیازی صاحب، حفیظ چودھری صاحب ادبی اور سید عابد رضوی صاحب کی نظر میں یہ آ گئے. ریڈیو اس لحاظ سے ان کی پہلی تربیت گاہ ٹھہری. سارا دن تخیلی دنیا میں آنکھیں، دل، چاند، چہرہ اس کے بارے میں سوچتے اور گورنمنٹ سائنس کالج میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے. اب تخیل اور سوچ کے دھارے دو مختلف سمتوں میں پرواز کرنے لگے. رہی صحیح کثر مادری زبان براہوی میں عوام کو تازہ ترین خبروں کی آگاہی دینے سے شروع کر دی. ریڈیو نے ایسی تربیت کی کہ ایک انسان میں چھپی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجال کے رکھ دیا. آگے بڑھنے کی جستجو، جذبہ، محنت، شوق، تربیت سب نے مل کر ان کو ڈرامہ رائٹر، افسانہ نگار، نیوز کاسٹر، پروگرام ہوسٹ کرنے والا مقرر، بہترین مقرر بنا دیا. اب دن کو سوچنا اور مزدوری کرنا، رات بھر جاگ کر دل چیرنا، گردے کاٹنے، ایک ایک انسانی اعضاء کو اندر سے کھول کے اس کے ادراک کا علم حاصل کرتے. پاکستان میں کئی لکھنے والے روزی روٹی کے لیے پروفیشنل شعبہ کوئی اور چنتے ہیں اور شوق کوئی اور پالتے ہیں. یہ تضادات سے بھری دنیا ہے. یہاں پولیس، فوج، کھلاڑی، تاجر، بیوروکریٹ اور استاد، ہر شعبے سے متعلق ادب کی آبیاری کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دل، گردے، آنکھیں اور جگر کے بارے میں بہت اچھا تخیل قائم کر کے لفظوں کی جادوگری کے جوہر جگا کے جو شعر و غزل کہی جاتی ہے ان کو آپریشن تھیٹر میں اپنے ہاتھوں سے کھول کے کاٹ چھانٹ کر ان میں موجودہ نقاص کو نکال کر پھر اسی صورت سلائی کر کے واپس انہی کے مقام پر رکھ کے شفا کی دعا کرنے والے دونوں قسم کے جذبات کیسے ہوں گے. ڈاکٹر سرجن اعظم کی اپنی مادری زبان سے محبت بھی قابل ستائش ہے کہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ویدن بھی مادری زبان کا ہے اور پھر قومی زبان اردو کے لیے بھی ان کے دل میں بڑی قدر ہے کہ دوسرا شعری مجموعہ اردو زبان میں ہے. ان کا اردو کا شعری مجموعہ آرزوؤں کی برفیلی دھوپ جب منظر عام پر آیا ہے اور قابل فخر بات یہ ہے کہ دونوں مجموعے براہوی اکیڈمی پاکستان نے شائع کیے ہیں.
راکم کا ذاتی خیال ہے کہ بعض اوقات ایک بندے میں لکھاری تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں انسان بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور بعض انسان بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن ان میں لکھاری چھوٹا رہ جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر بنگلزئی صاحب جو ہیں یہ انسان بھی بڑے ہیں اور لکھاری بھی بہت بڑے ہیں۔ آپ اردو، براہوی اور انگریزی زبان پر یکساں عبور رکھتے ہیں۔ ان کی ایک انگریزی کی کتاب بھی ٹو سٹوریز مائی لائف، جس میں آپ اپنی میڈیکل اور سرجیکل زندگی کے واقعات کو رقم کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ بھی آپ کے سامنے منظر عام پر آئے گی۔ سوشل میڈیا پر اکثر ان کے انسانی طبی خدمات کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے ہمدردی اور محبت بھرے مناظر بھی آپ ویڈیو کی صورت میں دیکھتے ہیں، لیکن آج ان کی کتاب آرزوؤں کی برفیلی دھوپ کی تقریب رونمائی ہے، تو میں سب سے پہلے براہوی اکیڈمی پاکستان کے جملہ تمام عہدیداران، اراکین کو دلی مبارکباد پیش کروں گا کہ جن کی وجہ سے آج یہ محفل سجی ہے۔ 300 صفحات پر مشتمل اس شعری مجموعے میں 152 غزلیں ہیں، ایک نعت ہے، 2 نظمیں ہیں اور 5 افراد میں ان میں سے بلوچستان کے 4 مقتدر ادبی حوالے جناب صلاح الدین مینگل صاحب، جناب شفقت عاصمی صاحب، جناب سید عابد رضوی صاحب اور محترمہ فہمیدہ گل نے ان کے ایک بچپن کے دوست سید بیدار بخت نے ان کی شخصیت اور فن پر سیر حاصل لکھ کر ہمیں ان سے آشنائی کا موقع فراہم کیا ہے۔ 152 غزلوں میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے مختلف ادوار کے جذبات کی عکاسی جو ہوئی ہے، ان کو ہیروں کی مالا میں بڑے احسن انداز میں انہوں نے پرویا ہے۔ لفظوں کی اٹھان، روانی، آسان فہمی، ردم اور ندرت کا انہوں نے بڑا خیال رکھا ہے۔ چونکہ پہلا شعری مجموعہ عموماً کچے پکے خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنی سابق ڈائریوں سے ان غزلوں کے چناؤ میں بڑی احتیاط کر کے حسن ذوق اور شوق سے صرف اسی کلام کو شامل اشاعت کیا ہے جو ان کی آج کی ذہنی پچ کو سوٹ کیا ہے۔ ورنہ میں نے بعض ایسے شعراء کرام کو جب وہ دوستوں کو اپنا شعری مجموعہ دے رہے ہوتے ہیں یہ کہتے سنا ہے کہ 20 سال قبل کی کئی ہوئی غزلیں ہیں، لہٰذا اس کیفیت کا خیال رکھتے ہوئے آپ قلم اٹھانا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا اعتماد ان کے جذبات کا عکاس ہے۔ کتاب میں کچھ ٹیکنیکل کمپوزنگ اور بشری غلطیوں اور پروف ریڈنگ کی نقائص ضرور ہیں، لیکن ان کا ڈاکٹر اعظم صاحب کے جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا پہلے ایڈیشن میں ان کو یہ رعایت دی جا سکتی ہے۔ شکر گزاری ہمیشہ عطا کے دروازے کھولتی ہے۔ ذرا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ اس بے خبر پہ جس کی نوازش ہے ہر گھڑی، اس بے خبر پر جس کی نوازش ہے ہر گھڑی، ہے ہم پہ ان کے آج بھی احسان وہی تو ہیں، اور عطا کے لیے اس کی جستجو میں رہنا لازم ہے، اور جو ادراک رکھتے ہیں وہی یہ کہہ سکتے ہیں کیوں ڈھونڈتا پھرے انہیں اعظم ادھر ادھر، کیوں ڈھونڈتا پھرے انہیں اعظم ادھر ادھر، ہر خواب ہر خیال میں پنہا وہی تو ہیں۔ ان کی ایک غزل کے قطعے نے بہت متاثر کیا، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ آنکھوں میں اشک دل میں عقیدت نہیں رہی، آنکھوں میں اشک دل میں عقیدت نہیں رہی، لگتا ہے اب ہماری ضرورت نہیں رہی، جب چاہتوں سے درد کی لذت چلی گئی، جب چاہتوں سے درد کی لذت چلی گئی، پھر ہم کو بھی وفاؤں کی حسرت نہیں رہی۔ اسی اردو شعری مجموعے میں ایک نئی روایت بلوچستان میں متعارف کروائی گئی ہے۔ اس کتاب میں ایک گوشہ براہوی کا رکھا گیا ہے جس کے کل 31 صفحات ہیں۔ یہ 2 لسانیات براہوی اور اردو کو نزدیک لانے کی ایک صحیح کی گئی ہے، جس میں ڈاکٹر سرجن اعظم بنگلزئی صاحب کی 9 غزلیں،
دو غزلیاتی قطعات اور متفرق میں آپریشن بالیا چک، نمے انت سمائے، شالا نظر مفیس، نیوز، انت پائک، دن کپا اور اٹمٹ کے عنوان سے براہوی کلام شامل ہیں۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والوں کی تعداد یہاں بہت زیادہ ہے، وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں اپنے اختتامی الفاظ میں براہوی اکیڈمی کے تمام جملہ عہدیداران، ممبران اور خصوصاً ڈاکٹر صلاح الدین مینگل صاحب کی ادب دوستی اکیڈمی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہ جن کی بدولت آج ہم یہاں اس پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں، ڈاکٹر سرجن اعظم صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے جمع ہیں، اللہ پاک اس محبت کو اسی طرح قائم رکھے اور براہوی اکیڈمی اسی طرح شعراء و ادبا کو منظر عام پر لاتی رہے۔ بہت شکر گزار ہوں۔